أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک نوجوان کا میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے. 3 دن سے وہ نوجوان فاقے میں تھا، مجاہدہ نفس میں مشغول تھا، دشت و صحرا کے سفر کیا کرتا تھا کہ اب اس کو دریا میں بھوک بھی لگی تھی. ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا. اس شخص نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر جب سیب کھایا تو خوف خدا بھی دل میں تھا. اسے خیال آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں، یہ کہیں اور سے آیا ہے اور میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے. اب وہ تحقیق کے لیے اس دریا کے کنارے کنارے وہ نوجوان چلنے لگا. اب جب بہت آگے جانے کے بعد اسے دریا کے کنارے ایک بڑی عظیم الشان عمارت بھی نظر آئی اور ایک باغ بھی نظر آیا جس میں سیب کے درخت بھی تھے، اور ایک درخت تو ایسا تھا جو بالکل ہی دریا کے کنارے تھا. تو اس نے سوچا کہ اسی درخت سے یا اسی باغ سے یہ سیب دریا میں گرا اور میں نے بہت دور وہ تیرتا تیرتا مجھ تک پہنچا، میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا مالک جو ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے. وہ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے. اب جب باغ کے مالک کے پاس جا کر معافی مانگی کہ حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک سیب کا حق بخشوانے آیا ہوں. اب جو باغ کے مالک تھے نا، دراصل وہ بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑی ہستی تھے. ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے دل میں بڑا خوف خدا ہے. آج کے دور میں تو لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. یہ ایک سیب کا حق بخشوانے اتنا لانگ ٹریول کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ بندہ اسپیشل ہے، اس کے اندر بڑا خوف خدا ہے. اچھا، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھی جن کی عمر 48 سال ہو چکی تھی. ذرا یاد رکھیے گا یہ بات کو، 48 سال ہو چکی تھی اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا. تو آپ نے پہلے تو اس نوجوان سے کہا کہ تم 12 سال تک پہلے میری خدمت کرو، پھر میں تمہیں معاف کروں گا. ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے امتحان کتنا بڑا کہ 12 سال تم نے میری خدمت کرنی ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کیسا خوف خدا کے والا کہ 12 سال اس نے خدمت پوری کی. کہ حضور اب تو معاف کر دیں، اب تو ٹائم پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی میری ایک بیٹی ہے، تمہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا. اور سنو، اس میں 4 عیب ہیں. میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کانوں سے بہری ہے. تم نے اس سے شادی کرنی ہے. کیسا امتحان ہے. ایسی معذور لڑکی جس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اندھی لولی لنگڑی ہے، 48 ایئرز 48 سال کی عمر بھی ہو چکی ہے، مگر وہ کمال کا نوجوان تھا. اس کو معلوم تھا کہ اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے اور اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. ذرا سوچیں کہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے میرا کوئی بگاڑ تھوڑی سکتا ہے، کیا کر لے گا غریب آدمی، کیا بگاڑ لے گا میرا. یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پچھلے دنوں میں نے ایک بڑا کمال کا جملہ سنا کہ انہوں نے پنجابی میں کہا کسی نے کہ تندرست اور تگڑے آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. یہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو پوچھا گیا کہ کیوں؟
تو کہا کمزور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر ظالم کا ٹھکانہ نہیں بچتا۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا، پھر ظالم کو وہ پکڑ ملتی ہے، پھر ظالم پر وہ عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ برباد ہوتا ہے، اور آخرت کا حساب تو پھر بڑا ہی نرالا ہے۔ امی بھائیوں، وہ نوجوان پہلے تو 12 سال خدمت کی، پھر ایسی لڑکی سے، ایسی عورت سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا، نکاح ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اندر تو نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ موجود ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی اندھی نہیں، کوئی لنگڑی نہیں، کان بھی ٹھیک ہیں۔ گھبرا گئے، حضرت عبداللہ صومعی کے پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں بیٹا، یہی میری بیٹی ہے، تمہاری دلہن یہی ہے۔ دراصل میری بیٹی کی میں نے بہت خوب اچھے طریقے سے تربیت کی ہے، میں نے جو کہا نا یہ اندھی ہے، یہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے۔ جو میں نے کہا یہ بہری ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام سنا نہیں ہے۔ جو میں نے یہ کہا کہ وہ لنگڑی ہے، وہ اس لیے کہا کہ اس نے کبھی پیر حرام کی طرف بڑھائے نہیں ہے۔ ہاتھ کے بغیر والی اس لیے کہا کہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھے ہی نہیں۔ میرے بیٹا یہ تمہاری ہی زوجہ ہے، جاؤ زندگی اچھے انداز میں اس کے ساتھ گزارو۔ ذرا سوچئے گا یہ جوڑا کیسا تھا کہ ایک طرف ایسی پاک نیک عورت ہے، اس قدر پارسا خاتون ہیں، اور دوسری طرف جو نوجوان، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سیدنا ابو صالح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ تھے۔ اب ذرا سوچیں یہ دونوں جب ملتے ہیں، جب ایسا مبارک جوڑا بنتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، ان کے یہاں کوئی اور نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے اپنے اس ولی کامل کے لیے گویا کیا شاندار جوڑا ملایا۔ ماں باپ ایسے تھے، اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو ولیوں کے سردار بن گئے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، پیران پیر کی تو یہ شان ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ دوسری بڑی اہم بات، حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم کے بھی نانا جان ہیں، انہوں نے اپنی نیک اور پارسا بیٹی کا نکاح جن سے کیا، اس میں کیا دیکھا؟ پیسے پوچھے، بیٹا بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، خاندان کون سا ہے؟ انہوں نے نیکی دیکھی، خوف خدا دیکھا، ایسا نوجوان دیکھا کہ جو اللہ کے خوف میں مبتلا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ آج ہم نکاح سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ ماں ہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ ارے ماں ہی نمازی نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں کو نمازی بنائے گی؟ ماں ہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر کیسے دین آئے گا؟ اللہ اکبر، غوث اعظم کی شان تو کیسی تھی۔ آپ جب 5 سال کے قریب پہنچے، مدرسے لے کر جایا گیا، قاری صاحب نے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، الف لام میم سے پہلا پارا سنایا، سیقول سے دوسرا سنایا، تلک الرسل سے تیسرا سنایا۔ سناتے سناتے غوث پاک نے پہلی نشست میں زبانی 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب حیران، بیٹا اتنے پارے پہلی باری میں؟ اور پڑھو، کہ مجھے اتنے یاد ہیں۔ کہ کدھر سے یاد ہو گئے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے، یہ اللہ کریم نے شاندار مقام دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، یہ خاندان غوث پاک کا واقعہ سنایا ہے میں نے، غوث پاک کے والدین کا واقعہ سنایا ہے کہ آپ کے نانا جان نے کیا شاندار انداز اپنایا تھا یہ رشتہ کرنے کا۔ دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے، یہ بھی والدین کے لیے ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے نا تو ہمارے بچے نیک ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں، ہم نہ سدھریں، ایسا نہیں ہوتا۔
ماں باپ کو پہلے سدھرنا پڑے گا، ماں باپ کو اپنی عادتیں بہتر کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنے تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ وہ والد کیسے امید رکھتا ہے کہ میں 5 ٹائم نماز نہ پڑھوں، صرف جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے، خود شراب پیتا ہو اور کہے میرا بچہ نیک بن جائے؟ وہ ماں کیسے امید رکھتی ہے خود بے پردہ گھومے اور کہے میری بچی با پردہ ہو جائے؟ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ آگے فرمایا اس پر سخت کرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ جب یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیت صحابہ کے سامنے تلاوت کی نا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں اور ان کاموں سے روکو کہ جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ تو حتی المقدور اپنی پوری کوشش کرنی ہے اپنی اولاد کو گناہ سے بچانے کی، انہیں نیکی کا راستہ دکھانے کی۔ قابیل کون تھا؟ حضرت آدم کا بیٹا تھا نا، کفر پر موت ہوئی۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان، اس کی کفر پر موت ہوئی۔ تو انبیاء کے بیٹے بھی ایسے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کریم کرم فرمائے تو کسی چور اور ڈاکو کے گھر میں بھی ولی کو پیدا کر دیتا ہے، اور کسی کی اس کی خفیہ تدبیر ہے کہ بڑی نیک ہستی ہو۔ اب اگر یزید پلید کی جو کارستانیاں ہیں، اس کی جو بدبختیاں ہیں، ہم بھی کہتے وہ پلید تھا، لعنت کا مستحق ہے، لیکن اس کی شیطانیوں کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کے والد پر لعن طعن کیا جائے گا تو پھر یہ سلسلہ بہت اوپر تک جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اب سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے کیسا مرتبہ دیا۔ آئیے ذرا غوث اعظم کا ایک تھوڑا سا تعارف بھی سن لیں تاکہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے، آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد ہے، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار، یہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ حضور غوث اعظم 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ 91 ایئرز 91 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر اور سلطان الاولیاء ہیں۔ جس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ولایت میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا۔ آپ کی کرامتیں تو بڑی بیان کی جاتی ہیں، بے شک آپ ولیوں کے ولی ہیں، مگر آپ علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ نوجوان بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر 18 سال تک کا، جو آپ کا ینگ ایج، یوتھ جس کو کہتے ہیں، پیدائش سے لے کر جو 18 سال تک تھا، آپ اس میں اپنے آبائی وطن جیلان میں ہی تشریف فرما رہے۔ جو دوسرا حصہ تھا 18 سال سے لے کر 51 سال تک، یہ آل ٹوگیدر 33 سال مزید بنتے ہیں۔ اس پہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیلان سے بغداد آ گئے، بہت علم دین حاصل کیا، خوب مجاہدات بھی کیے، جنگلوں میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور فکر و ذکر میں مصروف رہا کرتے۔ اور پھر جو تیسرا حصہ ہے 51 سال سے لے کر
91 سال تک، یہ 40 سال بنتے ہیں، یہ 40 ایئرس کا ٹائم ہے. اس میں آپ نے باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، نیکی کی دعوت کو عام کیا، علم دین کی روشنی پھیلائی، ہدایت کے چراغ جلائے، لوگوں کو دین حق کی راہ دکھائی، سنتوں کو عام کیا اور ہزاروں بھٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے کا مسافر بنا دیا. اچھا، یہ بڑا کمال کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک یوں سمجھیے کہ خوبصورت سا جائزہ ہے. جیلان میں 18 سال جب ہو گئے نا، تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی اب میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیسے ماں باپ تھے، پہلے ہی سے تربیت شاندار تھی، نیک اور پارسا تو پہلے ہی تھے، بیٹے کو روکا نہیں. یہ ان والدین کے لیے درس ہے کہ بچہ جب نیکی کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کو روکنے لگتے ہیں. ارے بیٹا اتنا دین میں نہ جاؤ، ابھی سے داڑھی کہاں رکھو گے، ابھی سے کہاں تم دین کے کاموں میں اتنے آگے جا رہے ہو، ابھی تو زندگی گزارنی ہے. بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے. کیسے بد قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے دل میں تشویش بڑھتی ہے. خدا کی قسم دل میں خوشی بڑھنی چاہیے کہ یا اللہ یہ تیری مہربانی کہ آج کے پرفتن دور میں میرا بچہ سنیما نہیں مسجد کی طرف جا رہا ہے، شراب کے اڈے کی طرف نہیں مدنی قافلے میں جا رہا ہے، وہ بے حیائی والی کتابیں نہیں دین کی کتابیں پڑھنا چاہ رہا ہے. ارے ایسے ماں باپ کو تو بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مگر ہمارے پاس ایسے واقعات آتے ہیں کہ بچہ نیک بننا چاہتا ہے، ماں باپ دل توڑ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سختی کر رہے ہوتے ہیں. سنو آپ کی ماں نے کیا کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ مگر اب ہماری تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی. کیونکہ اس زمانے میں ٹریول ہوتا تھا، لمبا ٹریول. ماں کو پتا تھا بیٹا واپس آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں گی، مگر کتنی بڑی قربانی تھی. ماں نے نصیحت کیا کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے. بیٹا چلا گیا، کچھ پیسے بھی دیے ماں نے کرتے پہ سی کر. اس زمانے میں تو قافلے روڈوں پہ جاتے تھے، ڈاکو بھی ڈاکہ مارتے تھے، تو پیسے 40 دینار کے قریب آپ کو آپ کے کپڑے کے اندر سی کر دے دیے. قافلہ جیسے ہی آگے گیا، کچھ راستے میں رات ہوئی تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارے قافلے کے پیسے جو ہے وہ چھین لیے. 18 سال کے آپ نوجوان تھے، ڈاکوؤں کو امید تو نہیں تھی کہ اس نوجوان کے پاس کچھ پیسے ہوں گے، مگر کسی نے پوچھ لیا بتاؤ اے نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا 40 دینار ہیں. اچھا 40 دینار کہاں ہیں؟ کئی کپڑے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، سلے ہوئے ہیں. عجیب نوجوان ہے، پیسے بھی بتا رہا ہے، جگہ بھی بتا رہا ہے کہاں چھپا کے رکھے ہیں. سردار کو بلایا کہ سردار ایک نوجوان عجیب سی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کپڑے میں پیسے چھپے ہوئے سلے ہوئے بھی ہیں. سردار آیا کہ نوجوان کتنے پیسے ہیں؟ کہا 40 دینار. کہاں ہیں؟ بولے لباس میں سلے ہوئے ہیں. کہا نوجوان لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، تم خود ہی بتا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو سچے کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو کیسا اثر رکھتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے بس مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آپ نے سوال کیا، میں نے بتا دیا پیسے ادھر پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے، غوث اعظم نے کوئی بیان نہیں کیا ہے، کوئی روایتیں آیتیں نہیں سنائیں، صرف آپ نے سچ بولا. اللہ اکبر. اس سچی زبان سے جب وہ جملے نکلے نا تو وہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گئے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، زارو کتار رونے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو یہ نوجوان نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا ہے، یہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. ارے میں تو رب سے کیے ہوئے روز وعدے پامال کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، اپنے ڈکیتی سے توبہ کی، سارے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا. ارے صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں، پورے قافلے والوں کا مال سلامت رہ گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ سچ کو آنچ نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بولو تو ہی کام بنے گا. نہیں جناب، بنے گا نہیں، بگڑے گا. سچا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سچائی یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی جب گزاری تھی اور مکے کے لوگوں میں اب اعلان نبوت کا وقت آیا تھا، اس وقت میرے آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک عظیم الشان اعلان کیا تھا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. یہ کیسا اعلان ہوتا ہے؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اپنے ساتھ رہنے والوں کے سامنے یہ پوچھ لینا کہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں، تو پھر لوگوں کو بڑی باتیں پتہ ہوتی ہیں. مگر میرے آقا کی شان دیکھو، 40 سال ان خون خوار لوگوں کے درمیان رہے تھے، مگر سب کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. ایک بات تو بتاؤ، بے حد محبت ہے آقا سے، بڑی محبت ہے غوث اعظم سے. آقا امین ہیں، غوث پاک سچے ہیں،
اور یہ نبی پاک کو ماننے والا غوث پاک کا دیوانہ کیسے جھوٹ بول دیتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچو، کیسے فیضان ملے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا؟ کیسے غوث اعظم کی سچی غلامی کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہم کہ اگر زبان پہ جھوٹ ہے تو؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صرف سچ بولنا ہے۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ارے سچی بات سکھانے والے آقا ہیں، اور نبی پاک کا غلام کہلانے والے کی زبان پہ جھوٹ؟ سچا اللہ کو پسند ہے، جھوٹا اللہ اکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہم اس برائی سے بچیں، اور الحمدللہ غوث اعظم کی تو باتیں اتنی ہیں، ساری رات باتیں کرتے رہیں، غوث پاک کے فضائل سناتے رہیں، آپ کے واقعات سناتے رہیں، آپ کی کرامتیں سناتے رہیں، تو ہماری راتیں تھوڑی پڑ سکتی ہیں۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ دو تین باتیں مزید غوث اعظم کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں افغانستان کے ایک صوبہ ہے نیم روز، ٹھیک ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے ایک لیٹر بھیجا اور کہا حضور میں آپ کو کوئی جاگیر کا حصہ دینا چاہتا ہوں، تحفے میں آپ کو کوئی بہت بڑی زمین دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت سے رہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، بڑی جاگیر آ رہی تھی، آپ نے کیا شاندار جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی سلطنت حاصل ہے نا، حکومت ہے میرے پاس ایک سلطنت ہے اور اس کا مزہ بڑا ہے، اور وہ رات جاگ کر رب کی عبادت کرنے کا مزہ ہے۔ تمہارے نیم روز کی جو قیمت ہے نا، تمہاری سلطنت کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی۔ اور اے قادریوں، اے غوث پاک کے چاہنے والوں، دیکھو زندگی کا اصول بنانا، دنیا کے مال کے پیچھے نہ جانا، دنیا کے مال کے لیے کسی کی چاپلوسی نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، رب پر توکل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ کچھ لوگ دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگ کر اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، علم دین ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کو گویا بیچ آتے ہیں۔ ارے بریلی کے تاجدار نے بھی تو سکھایا تھا نا، کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا پیسے والوں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پیسے والوں کی مدح سرائی کروں۔ اور یہی بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درس و بیان شروع کرنا چاہا تو آپ کے خود فرماتے ہیں کہ میرے بیداری کے عالم میں ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت درس و بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور میں ایک عجمی شخص ہوں، آپ عربی نہیں تھے نا، عجمی تھے، میں عجمی شخص ہوں اور بغداد کے عربی اور ماہر لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب واز کرو، اب نیکی کی دعوت دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے میرے منہ میں 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب واز کرو، اللہ اکبر۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بیان شروع کیا۔ اب بیان کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئیں، 40 سال تک آپ بیان کرتے رہے، ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے۔ غوث پاک بڑا علماء والا لباس پہنتے، اونچی جگہ ممبر پر بیٹھ کر بیان فرماتے۔ شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا گیا۔ اب لوگ دور دراز سے گھوڑوں، خچروں، اونٹوں پر سوار ہو کر آپ کا بیان سننے آتے۔ اس وقت تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا غوث پاک کی ایک اور شان پتہ کیا تھی؟ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔
اچھا، غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حاضر ہوتے تھے. 400 بڑے علماء تو ایسے تھے جو باقاعدہ قلم کاغذ لے کر آپ کے ارشادات لکھا کرتے، نوٹس لیا کرتے. کئی بار لوگ آپ کی محفل میں آ کر توبہ کرتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے. اب یہاں پھر ہمارے لیے درس ہے. کئی اسلامی بھائی بیان میں درس میں جی چراتے ہیں. یاد رکھو بیان میرے آقا کا طریقہ ہے، بیان یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بیان یہ پیران پیر کا طریقہ ہے. اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ درس و نصیحت کا جو کام ہے یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے. تو کے ساتھ درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو، اتنی بڑی شخصیت، اتنا جس کو کہیں کہ ولایت کا مرتبہ ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. ایک بار حرم میں کعبہ میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے کنکریوں پر سر رکھے اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں مجھے شرمندگی سے بچانا، اندھا اٹھا لینا. اور آج ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں ایمان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں. ان کی نیکیاں کتنی، اللہ اکبر. غوث اعظم کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. غوث پاک روز ایک قرآن ختم کرتے، اور قادری کہلانے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے. سنو، پیران پیر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور آج کہلاتا تو غوث پاک کا دیوانہ ہے، فرض نمازیں ہی قضا کر رہا ہوتا ہے. پوچھو نا اپنے آپ سے ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی؟ وہ تلاوت کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور ہم ہیں نہ عشاء ادا کریں نہ فجر ادا کریں. وہ کیسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ کیسے فیضان ملے گا سیدی غوث اعظم کا اور اولیاء کرام کا؟ آج کچھ بدل کے جانا ہے، آج نیت کر کے جانا. اگر واقعی محبت ہے نا پیران پیر سے، اگر واقعی ان کا فیضان لینا ہے تو آج سارے نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا زوردار نعرہ لگائیں شیطان ہی ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، روزانہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے. مل جائے گی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.